ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا, تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4. سب سے پہلی شرط ومن اراد الآخرہ, آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. انسان تہجد گزار ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کرے, تبلیغ کرے, اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں. کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑاؤ. دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وسعا. صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش. بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے, میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا, صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا, جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں جہاد کروں گا, تیاری نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, نیت نہیں کرتا. نیت سے مراد عمل کی نیت. میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا. کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے. تیسری شرط وسعا لها سعیها. کوشش آخرت والی, اخپل طریقے سے کوشش. بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا, اخپل کوشش نہیں چلے. اب دیکھو فجر کی 2 رکعتیں ہیں نا, اگر میں کہوں کہ یار ایک اور ملا لو ساتھ میں, 3 پڑھ لو, بھائی میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا نا کہ نبی امام نے 3 پڑھائی پبلک پکڑ لے گی امام کو, بھائی امام صاحب آپ سے بھولے سے ایسے ہوا ہے. امام صاحب کہتے ہیں استغفر اللہ, بھولے سے نہیں, میں نے جان کر پڑھی ہے 3 رکعتیں. کیوں بھائی امام صاحب جان کر کیوں پڑھی؟ بھائی میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ 2 سجدے پہلی رکعت میں, 2 دوسرے میں, 2 اگر گریبی میں لگا دو تو کیا جا رہا ہے بھائی؟ 4 تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں, 2 ہماری طرف سے کیا ہو گئے؟ گریبی ہو گئے. اور اگر تم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے, ٹائم زیادہ لگ گیا ہے, تو کل نہیں کروں گا میں, چلو کل سے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھاؤں گا. آپ چھوڑ دو گے امام کو؟ بولے گا بھائی دوبارہ پڑھا نماز, بلکہ آپ تو کہو گے پتہ نہیں عقیدے اس کے صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, دوسرا امام لاؤ بھائی. اب وہ دلیل میں یہ دینا شروع کر دے کہ منع دکھاؤ. کہاں تیسری رکعت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کہاں نبی صلی اللہ, اور عقلی دلیل یہ دے کہ نبی کیسے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے روک سکتے ہیں؟ ہم تو 4 کے 6 سجدے کر رہے ہیں. نبی نے تو فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. اور سجدہ تو رکن اعظم ہے. تو بھائی نبی نے منع کہاں کیا ہے؟ منع کی حدیث دکھاؤ. جتنے مرضی دلائل کے زمین آسمان کے قلابے ملا دے, میرا خیال ہے کوئی گوار سے گوار دیہاتی 5ویں کلاس کا بچہ بھی اس کے دلائل سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی نبی نے جب 2 پڑھے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھی ہیں, عبادت توقیفی ہوتی ہے, اس میں اخپل طریقہ نہیں چلتا. یہاں تو میرے بھائی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, جب ہماری خاندانی رسومات اور ہماری بدعتیں ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں اور شریعت دوسری طرف, تو پھر ہمیں یہ حدیثیں اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں حرج کیا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا یہ وضو کی ہم اتنی دعائیں پڑھتے ہیں اور طواف میں عجیب عجیب دعائیں مشہور ہیں, طواف کی دعائیں جو ہے اگر ہم پڑھیں تو حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہ ہے کہ جو چیز ثابت ہے وہ چھوٹ جائے گی آپ سے. جب بھی کوئی انسان ایک بدعت پر عمل کرتا ہے نا تو اللہ اس سے سنت چھین لیتا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ عملاً بدعتی ہوتے ہیں اور بعض مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. ان کو لگتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئے نا تو ان کو وہ والی چیز میں مزہ نہیں آتا جو ثابت شدہ ہو قرآن و سنت سے. تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وسعا لها سعیها. آپ کی اخپل کوشش بولو نہیں چلے. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ سعا. کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا اندرون سندھ دورہ ہوا, مجھے نہیں پتا تھا ان کے یہاں میت بھی ہو گئی ہے, تو اور میت ہوئے بھی کئی دن ہو چکے تھے. میں وہاں گیا, میں تو سندھی حضرات تھے بڑے محبت کرنے والے, بیان سن رہے ہوں تو بھائی معذرت. تو ان کے کہیں والد صاحب کا 30-40 دن پہلے انتقال ہو گیا. اب جو بھی آ رہا ہے نا 30-40 دن کے بعد بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا. مجھے پتا تھا یہ ان کی رسم ہے, جو نہ مانگے نا اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. 3 دن ویسے ہی تعزیت, اتنا لمبا غم کو کھینچنا شریعت میں ویسے بھی نہیں ہے.
میں نے ارادہ کر لیا، میں نے کہا میں بس اخفل طریقے سے دعا مانگوں گا، ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ میں نے ان سے کہا، انہوں نے مجھے کہا وہ ہمارے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ذرا دعا کر دیں۔ میں نے کہا دل سے دعائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیاں اتنی میں نے اپنے ابا کے لیے شاید دعا نہیں مانگی ہوگی جتنے ہاتھ اٹھائے بغیر ان کے ابا کے لیے دعا مانگی۔ انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا کے ہو جائے، میں نے کہا بس یہ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے۔ نہیں جی ہاتھ اٹھا کے ہو جائے، میں نے کہا ہو گئی نا، دل سے دعا مانگی۔ کہہ رہے آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں نے کہا دیکھو سب اٹھاتے ہیں، یہ ضروری سمجھ لیا، کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کرو، ہنسی خوشی زندگی گزارو، جو زندہ ہیں ان کی بھی فکر کرو نا، کچھ ان کو ٹینشن نہ دو۔ نہیں بھائی، پھر تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، ہاتھ اٹھائے، ہم بھی ڈھیڑ بن کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر کیا ہوا جی، کھانا تھا، کھانے کے بعد ان کے دفتر میں گئے، کوئی ان کا افتتاح تھا، پھر انہوں نے کہا ہاتھ اٹھا۔ میں نے کہا اللہ اس سے زیادہ میرے بس میں، یہ پکڑ کے مجھے ماریں گے۔ میں نے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے کہا اللہ میں تو چاہ رہا تھا لیکن یہ جبر میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ میں میرے بس میں نہیں۔ بھائی کیوں جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں اتنا پڑ جاتا ہے؟ عربوں میں میتیں ہوتی ہیں، کتنے آرام سے انسان ہنستا کھیلتا دنیا سے جاتا ہے، اور کوئی قرآن خوانیاں نہیں ہوتی اس کے لیے، کوئی بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے۔ ما تعالی الایمان ما قدر اللہ، عربوں کی زبان پہ دو جملے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا، ما تعالی الایمان خوشی کی بات ہے ایمان پر گیا، دعا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اس کے لیے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں۔ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے، اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا، ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی، جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے۔ تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا، ایک بلب دیا ہے اس نے، اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے، تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہو؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا، اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا، ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں، اور اتنی انسانیت کی خدمت کی، بلب بنا کے چلا گیا، وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ کو؟ وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے، بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ تازہ رکھ رہا ہے نا، پتہ نہیں لگتے ہیں، پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے، تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ، اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا، اور آپ کو اس کا جنت میں، اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے۔ تو جس خدا نے سورج دیا، چاند دیے، جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا، جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں، سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا، لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے، اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو، ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، دودھ بھی بن رہا ہے، لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت، خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو، سائغا للشاربین پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب، اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے، ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے۔ کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے، اور یہ ایک نہیں ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی، اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے، اس سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ، اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے، لا تحصوها، تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے، تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے، جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا، اس کا اپنا معیار ہے، جنت کا ہمارا اخپل معیار
نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے, جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرے معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں, باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو, دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ, جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں, آپ کو پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی, تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا, اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف, ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے, اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی, یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو, نمبر 2 کوشش بھی کرے, نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے, اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا, بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب ہے, صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا, اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا. تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. وہ تھوڑا سا میں ٹاپک آپ کے سامنے بیان کر دوں, وہ میں جہاں جاتا ہوں وہ دعوت میں پہنچاتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ہر محفل میں 4 شادیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ دیگر حضرات کسی محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہے, تو مجبوراً کر رہا ہوں. جب دیگر حضرات بہت زیادہ تذکرہ اپنے بیانات میں شروع کر دیں گے پھر ہم یہ تذکرہ, کیا خیال ہے بھائی, ہم چھوڑ دیں. سوال پیدا ہوتا ہے دیگر حضرات یہ تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی اس تذکرہ کرنے کے لیے پہلے ان کو دوسری شادی کرنی پڑے گی. لوگ کہیں گے اتنا اچھا کام ہے تو خود کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو یہ ٹینشن ایسی کریٹ ہو گئی ہے. وہ ایک ہمارے والد صاحب ایک نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص آئے نا اور کہے کہ اتنا پیسہ مجھے دو, میں کاروبار میں لگا کے اتنا پروفٹ دوں گا, تو آپ اس سے بولو جب تیرا اتنا اچھا کاروبار ہے تو میرے سے جو پیسہ لینا تھا وہ بھی اپنا ہی کیوں نہیں لگا دیتا اس میں, یا تو ہے نہیں نا اس کے پاس. اب ہے نہیں تو تجھے کاروبار کا تجربہ کہاں سے ہوگا؟ تجربے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا, اور اگر تیرے پاس پیسے ہیں تو مجھ سے کیوں لے رہا ہے؟ تو واقعی یہ جو آدمی پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا وہ اتنا اچھا بن کے آئے گا لینے سے پہلے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. اب اس وقت میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ جو دے وہ بے وقوف تو سمجھ میں آتا ہے, قرضہ دے یا انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دے تو جو دے وہ تو بے وقوف سمجھ میں آتا ہے, جو لے کے واپس کر دے وہ تو فرض ہے شریعت میں بھائی, وہ تو واپس کرنا, تو وہ بے وقوف کیوں, اس سے بھی بڑا. اب تجربے کے بعد جب ہمارے پیسے ڈوبے ہیں نا سمجھ میں آیا کہ اصل میں وہ اس سے بڑا بے وقوف اس لیے کہ اس کو پتا تھا اگر میں واپس نہیں کروں گا تو یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, پھر بھی واپس کر رہا ہے. تو اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ کی وجہ سے واپس کرے, وہ حماقت کی وجہ سے واپس, وہ سمجھ رہے یہ میرا کچھ بگاڑ دے گا, وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ مجھ سے پیسے عدالت کے ذریعے پولیس کے ذریعے نکلوا لے گا, تو یہ بے وقوف ہے, یہ بہت بڑا بے وقوف ہے. اللہ کے خوف سے دے دے تو وہ تو مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں نا, مثال تو ان کی دی جاتی ہے جو اکثریت ہوتی ہے. تو میں اس لیے میرے بھائی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا مجھے بہت لوگوں نے روکا, یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. وہ آ کے مجھ سے بحث کرتے اور خود ارادہ کر کے چلے جا. میں ان سے چند سوال پڑھتا, تو میں آپ سے بھی چند سوال کرتا ہوں. دیکھو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں لڑکے اور لڑکی برابر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں, حقیقت میں ایسا ہے نہیں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ یہ برابر ریشو ہے, حقیقت میں یہ ریشو برابر, لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں سے زیادہ. اس کی ٹیکنیکل دلیل دوں گا میں, زیادہ آپ کو شماریات اور حسابیات اور کیلکولیٹر کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا. دیکھو ہمارے ہاں فیملی پلاننگ کا بڑا رواج پڑ رہا ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب ہے 2 بچے ہی اچھے. اب آپ مجھے بتاؤ جس کے 2 بچوں میں ایک بیٹا ہو گیا وہ تو 2 کے بعد بند کرا دے گا, جس کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا کہ نہیں بڑھائے گا؟
یہ لازمی حصہ ہے. جن ملکوں میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوا ہے نا, وہاں لڑکیوں کا ریشو لڑکوں سے بہت زیادہ ہونا چاہیے, مگر ہو اس لیے نہیں رہا کہ وہ لڑکی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتے, جن میں انڈیا اور چائنا سر فہرست. اب ہم تو یہ قتل کر نہیں سکتے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرنا اور ماں کے پیٹ میں مار دینا, یہ جرم میں دونوں چیزیں برابر ہیں, یہ قتل نفس ہے. تو انہوں نے تو اس کا یہ حل تلاش کیا, بھائی میاں بیوی الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کہ بھائی لڑکا ہے تو آنے دو, ایک لڑکی بھی آنے دو, اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو مار دو پیٹ میں. وہ تو یہ کرتے ہیں, اور اس پہ بڑے قانون بھی بن رہے ہیں, وہاں کی حکومتیں قانون سازی کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اس پہ پابندی لگائی جائے, لیکن قانون سے ہر چیز تھوڑی حل ہوتی ہے. اب جس معاشرے میں, مجھے ایک بات بتائیے, فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل ہوتا ہو تو وہاں لڑکیوں کا گروتھ ریشو لازماً بڑھے گا. بیٹے کی لالچ میں 6 بیٹیاں ہوں گی, بیٹی کی لالچ میں 6 بیٹے نہیں ہوتے. یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. تبھی ہمیں یاد ہے بچپن میں حکومت نے بورڈ لگائے ہوتے تھے کہ لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے, بیٹے کی لالچ میں کنبا نہ بڑھائیں, یہ بورڈ لکھے ہوتے تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا یہ جو گروتھ ریشو ہے نا یہ نیچرل نہیں ہے. جب نیچرل ہوتا ہے تو کسی کے 6 بیٹے ہو گئے تو دوسرے کے 6 بیٹیاں ہو گئیں. اب جب یہ نیچرل نہیں رہا ہے تو لڑکیوں کا ریشو کیا ہو گیا, بڑھ گیا. تو آپ بتاؤ پیدائش میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دوسری بات, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے بچپن میں لڑکوں میں جو ریزسٹنٹ پاور ہے بیماریوں کے خلاف مدافعت وہ کم ہوتی ہے, لڑکیوں میں زیادہ. بچپن کی جو موتیں ہیں ان میں لڑکوں میں موت کا گروتھ ریشو لڑکیوں سے, بچیوں سے, بالغ ہونے کے بعد نہیں, بچپن میں لڑکوں کا مرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیماریوں سے. حتیٰ کہ جو کورونا آیا ہے نا, کورونا, اس میں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں مردوں کی موتیں زیادہ ہوئی ہیں, عورتوں کی کم ہوئی ہیں. خواتین کو اللہ نے یہ جو نزلہ زکام اور اس ٹائپ کی بیماریاں ہیں نا, ان میں ریزسٹنٹ پاور زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. تو بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو لڑکیوں سے زیادہ. اب جو لڑکے لڑکیوں سے شادی کے لیے پیدا ہوئے تھے, پہلی بات تو پیدا ہی کم ہوئے ہیں, وہ مارکیٹ میں اویلیبل پورے ہیں ہی نہیں. جو مارکیٹ میں آئے تھے وہ بھی بہت سے انا للہ ہو کے چلے گئے. اب جب یہ بالغ ہوتے ہیں تو بلوغت کے بعد بیماریوں سے موت کا ریشو دونوں میں برابر ہے. بلوغت کے بعد پھر وہ ریزسٹنٹ پاور لڑکے میں پیدا ہو جاتی ہے, لیکن حادثوں سے جو موت کا ریشو وہ لڑکوں میں لڑکیوں کی نسبت کئی گنا. آگ لگی فیکٹری میں, اتنے مزدور جل گئے, کون جلتا ہے؟ لڑکیاں جلتی ہیں, آدمی جلتے ہیں. چھت گری فیکٹری کی, کون مرتا ہے؟ ایکسیڈنٹ میں کون مرتا ہے؟ بائکوں پہ کون مرتا ہے؟ جنگوں میں کون مرتا ہے؟ دہشت گردی میں کون مرتا ہے بھائی؟ مرد مرتے ہیں نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو مرد لڑکیوں سے نکاح کے قابل تھے وہ مارکیٹ سے مزید شارٹ ان حادثوں کے نتیجے میں ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ پھر جو تھوڑے سے آپ جیسے نیک لوگ بچے ہیں, اب جو تھوڑے سے مارکیٹ میں رہ گئے ہیں, ان تھوڑے سو میں ہوتا کیا ہے کہ سارے نکاح کے قابل نہیں ہوتے. دیکھو لڑکی میں نکاح کا قابل ہونا کوئی وصف نہیں ہے, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, ذمہ دار مرد ہوتا ہے, عورت گھر کا سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہے. تو سربراہ میں کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے, کماتا ہو, جاب کرتا ہو, بزنس ہو. کھلانا کس نے ہے؟ مرد نے کھلانا ہے. لڑکیوں میں تو نہیں ہے, نہ کھلائے, وہ نہیں جاب کر رہی, جاب لیس ہو, ایک جماعت نہیں پڑھی ہوئی ہو, وہ نکاح کے قابل ہے یا نہیں؟ بلکہ بہت سے تو کہہ رہے ہیں تمہیں پڑھی لکھی چاہیے ہی نہیں, وہ شرط لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ سارے مرد کیا جاب پر ہوتے ہیں یا بہت سے جاب لیس بھی ہوتے ہیں؟ بہت سے روڑے ناپتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, جن میں استطاعت نہیں ہے, کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جیبی خالی پڑی ہوئی ہیں بیچارے کی, اور غربت کی وجہ سے لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ انکار, رشتہ نہیں دیتا کوئی. تو ایسے لوگوں کو نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں عورت کا کنوارا رہنا ممکن ہی نہیں ہے. ایک عرب عالم آئے بیت المکرم میں, ان کو کسی نے پرچی دے دی کہ بیٹیاں ہیں دعا کریں ان کی شادی ہو جائے. تو عرب حیران ہو گئے, بیٹیوں کی شادی کے لیے کون دعا کرواتا؟ انہوں نے ہمیشہ بیٹوں کی شادی کی دعاؤں کی پرچیاں تو آئی تھی ان کے پاس, بیٹیوں کے لیے پہلی دفعہ انہوں نے پرچی دیکھی تھی. تو جاب لیس ہوتے ہیں بہت سارے, تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب جو رہ گئے ہیں نا وہ اس زمانے میں سارے وقت پہ نکاح کرتے قابل ہیں, کر نہیں رہے ہیں, زنا کی طرف, عیاشیوں کی طرف گئے ہوئے. نشے کا ریشو لڑکیوں میں نہیں ہے,
بہت کم ہے لڑکوں میں آپ اپنی بہن بیٹی کسی شرابی کسی چرسی کسی ہیروئنچی کو نہیں دے سکتے. یہ ہیروئن شراب اور چرس کے نشے کی لعنت اس کا ریشو لڑکیوں کی نسبت لڑکوں میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اب نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے مزید شارٹ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا یہ جو شارٹ ہو گئے نا ان میں بھی بہت سے اچھا جو قابل رہ گئے وہ میں نے ایک بتایا وہ کرتے بھی نہیں ہیں, زنا کرو شراب ادھر ادھر عیاشی میں لگتے ہیں, یعنی وہ نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن عیاشی میں ہوتے. پھر جو مزید تھوڑے سے لوگ رہ گئے ان میں سارے یہاں شادی نہیں کرتے, یورپ میں جا کے گوریوں سے جیپنیز سے چائنیز سے بھی نکاح کرتے ہیں, اپنی قوم کی عورتوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی کی شادی کسی انگریز سے کرو, وہ اس کا امکان ہی نہیں ہے نا, وہ میچ چلے گا ہی نہیں یہ رشتہ. تو نکاح کے قابل مرد اور تھوڑے سے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ تو ان تھوڑے سے آدمی وہ کہتا ہوں جو میں اور آپ 8-10 آدمی بچے ہیں, اگر ہم کیلکولیشن کریں نا, میں ہو گیا آپ 4 ہو گئے, یہی ہو گئے. یعنی ان جیسے جو نہ شراب پیتے ہیں, جو کما بھی رہے ہیں, جو عدل بھی کر سکتے ہیں, تو یہ اگر ایک بیوی کر رکھیں گے اس کا مطلب وہ قوم کی باقی عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور کل اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت بڑے پیمانے پر قوم کے جو مرد دوسری شادی نہیں کر رہے, جو مسائل دوسری لڑکیوں کو ہیں ان کی بیٹیوں کو بھی انہی مسائل سے گزرنا پڑے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بڑے مالدار آدمی, مجھے انہوں نے کہا کہ یار میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, وزیر کی بیٹی سے انہوں نے پہلی شادی کی ہوئی. یہ بھی بڑے آدمی, سمجھ نہ جائیں ان کے سسر پکڑے جائیں گے, وہ وزیر کی بیٹیوں سے تو بہت لوگوں نے کی ہوئی ہے, بعض دفعہ پکڑے جاتے ہیں جان سن کے, وہ یہ تو تیری بات ہو رہی ہے تو, لیکن وزیر کی بیٹیاں بہت ہیں ان کو کیا پتا. تو کسی وزیر جو ہے نا اس کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی ہے, مالدار بہت ہے وہ بندہ. میرے پاس آیا کہ ایک طلاق یافتہ خاتون ہے, اس کا ایک بیٹا بھی ہے, مجھے پسند ہے, میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کر لو بھائی. کہہ رہے مجھے تو مار دیں گے جان سے, یعنی اگر پتہ چل گیا. میں نے کہا دیکھو چھپ کے شادی کرنا اچھا کام نہیں, لیکن حضرت عمر سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے صحابہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حالانکہ نماز کوئی معاذ اللہ برا کام ہے جو چھپ کے کر رہے تھے. میں نے جب دوسری شادی کی نا تو میں نے تو سب کو بتایا ہوا تھا, لیکن عین نکاح کے موقع پہ نہیں بتایا. مجھے پتا تھا پکڑا جاؤں گا پٹ پٹا کے, سارا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, ہو ہی نہیں سکتی. تو میرے جو سسر اب تو انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ مجھے کہنے لگے, میں نے کہا دیکھیں نکاح کے وقت 4-6 گواہ لے کر آؤں گا, اس سے زیادہ کوئی نہیں ہوگا. بعد میں بھانڈا پھوڑ دوں گا, ہو گئی ہے, چھپاؤں گا نہیں, میں اس وقت نہیں پتا چلنے دوں گا. کہنے یار بیٹا یہ تو ہم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں جو ہم چھپ کے کریں. میں نے کہا دیکھیں حضرت عمر سے پہلے چھپ کے نمازیں ہوتی تھیں تو کیا وہ گناہ کر رہے تھے؟ وہ تو گناہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لوگ اس عمل کو کیا سمجھ رہے تھے؟ گناہ. تو میں نے کہا ہم گناہ نہیں کر رہے, لیکن پوری پبلک اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ گناہ سمجھ رہی ہے. وہ مارے گی پکڑ کے, بدنامی الگ ہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ بیچارے پھر کہتے نہیں بھائی, میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ہم کہیں اور ٹرائی کرتے ہیں اور کیا. لیکن شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا, اللہ کا شکر ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کام کھلے عام کرنے, چھپن چھپائی والا کام سیٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر جان سے ہی جانے کا خطرہ ہے تو فی الحال چھپا دو یار, بعد میں ہائی لائٹ ہو جائے گا, بعد میں پکڑا جاؤ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. 2-3 بچے ہو جائیں نا پھر پکڑے بھی جاؤ. میں اس کو چھپن چھپائی کو پروموٹ نہیں کرتا. اگر وقتی طور پہ چھپ کے نکاح کیا بھی ہے نا تو 1 ہفتے بعد اس کو, کیونکہ جب چھپن چھپائی ہوتی ہے نا تو مرد پھر بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا, وہ کہتا ہے اس کو لٹکا کے رکھو, اس لیے میں اس کو کبھی بھی وہ نہیں. ہاں وقت پہ تو میں یہی کہتا ہوں جب ہو رہی ہے اس وقت نہیں بتاؤ. وہ آپ کو تو مونچھیں ایسے تاؤ دینا چاہیے. وہ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس نے سامنے والے سے پوچھا, اب دیکھیں 29 بچے ہیں ماشاءاللہ, تو بھائی حضرت کو ویڈیو میں, حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ صرف 70 سال عمر ہے ماشاءاللہ. اچھا وہ ایک صاحب تھے, ان کی وائف کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شادی کی تو ان کے بیٹے نے بھی پہلی کی موجودگی میں کر لی. تو باپ نے رکاوٹ ڈالی, یار تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. اس نے کہا وہ تو بیٹا میری تو گھر والی مر گئی, تیری ماں مر گئی اس لیے کی ہے. اس نے کہا ابا وہ میری والی نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ یہ چٹکلا ہے بیوی مرنے والا, کہ بیوی کی مرنے کی کوئی امید کرنا کوئی شریف آدمی کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وفا کرتا ہے عزت دار آدمی. تو دوسری شادی کر کے عدل کرنا ضروری ہے, پہلی کو بھولنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 کی اور عدل نہ کیا اس کا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا. خود نبی نے کیسا عدل کیا ہے. یہ سب شرطیں عدل کے ساتھ ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا میں جلدی سے بات کو مکمل کرتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا بھائی کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میرے کوئی روحانی پیشوا ہیں, کوئی پیر و مرشد ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں, انہوں نے مجھے منع کر دیا دوسری سے. میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو پیر صاحب ہیں جو بھی ہیں
اچھا ہی ہوں گے. اگر ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, اس کا ایک بچہ ہوتا اور اس کے لیے تمہارے جیسے جوان آدمی کا, مالدار آدمی کا رشتہ آتا, تو اگر نہ کرتے نا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کہ اس کو نکاح سے محروم کر رہے ہو, ہاں کرتے, سوال پیدا ہوتا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے اصول الگ الگ کیوں ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میں نے کہا اللہ میاں نے اجازت دی ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, تمہیں خوف ہو کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, بس ایک شرط ہے, حقوق نہیں ادا کر سکتے پھر نہیں. اللہ یہ نہیں کہا فلانے بزرگ نے کیا فرمایا, ابا کی اجازت, ماموں کی اجازت, پھپھو کیا کہے گی, اللہ نے ایسی کوئی شرط. اللہ نے کہا اگر تمہیں خود اپنے بارے میں یہ خوف ہے کہ تم برابری عدل نہیں کر پاؤ گے تو اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے. تو میں تو اس کو بھی توحید سمجھتا ہوں بھائی. میں جب دوسری کر رہا تھا اتنی مخالفت کہ اس مخالفت نے مجھے موٹیویٹ کیا. میں نے کہا یہ تو اب ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے میرا باپ مجھے کوئی مٹھائی لا کے دے کہ بیٹا کھا لے, اور میرا دل بھی چاہ, یا تو نا اپنا ہی دل نہ چاہ رہا ہو, یا آپ کو پتا ہے مٹھائی کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہوگا, اس بیس پہ انکار کر دو, وہ کوئی مسئلہ, وہ ٹھیک ہے. لیکن دل بھی چاہ رہا ہے, پیٹ بھی برداشت کرے گا اس کو, ماموں منع کر رہے کہ نہیں کھا, اب میں نہیں کھا رہا تو ابا کہے گا بیٹا کیوں نہیں کھا رہا, میں تجھے ترغیب دے رہا ہوں کھا, میں کہوں گا ماموں منع کر رہے ہیں. اب ابا کو آئے گی غیرت, یار تو اب میرے اپنے ماموں کو, میرے سالے کو مجھ سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. بھائی تو بول دیتا میرا پیٹ خراب ہے یا مجھے شوگر ہے یا میں مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہے, تو ابا کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا. آپ اگر دوسری نہیں کر رہے, آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ٹینشن نہیں لینا چاہتے, آپ بیوی کے غم آنکھوں نہیں دیکھنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہے بھائی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں, اور آپ کہنے پبلک کیا کہے گی, یہ پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے غیرت کا. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا باڑ میں جائے ایسی کی تیسی, جو مرضی کہتے رہو. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, اور انہوں نے کی الحمدللہ, اور 8-10 سال ہو گئے نبھا رہے ہیں الحمدللہ. تو مجھے یہ بات بتاؤ, جب اتنی عورتیں بے نکاحی ہیں, تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 4 آدمی جو تیراکی جانتے ہیں, جن کا کام ہے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو بچانا, وہ 4 کھڑے ہوئے اور اتفاق سے 4 آدمی ڈوب گئے, تو یہ چاروں میں سے ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ڈوبنے والے 4 ہیں, اور جو 4 ہیں نا جو بچانے والے, ان میں 2 بھاگ گئے. تو اب یہ 2 کی ذمہ داری ڈبل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا یہ کہیں گے کہ ایک کو تو ہم نے بچا لیا, دوسرے کو مرنے تو, وہ اس کی ذمہ داری تھی, میری ذمہ داری نہیں ہے. وہ بھائی اب آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا قوم کے ہر مرد نکاح کرتا, ان عورتوں کو ٹھکانہ دیتا, لیکن ہر مرد قابل نہیں ہے, زندہ ہی نہیں ہے, مارکیٹ میں اتنے بندے ہیں ہی نہیں. تو جو ہیں, جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, ان کی ذمہ داری بولو. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے نا 4 شادی, اس میں ایک عرب عالم عبداللہ ابن عبد الرحمن عبداللہ جبرین کے نام سے مشہور ہے, بہت بڑے عالم تھے سعودی عرب کے, ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ جن علاقوں میں عورتوں کی کثرت ہے اور وہاں مرد ایک ایک بیوی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں, جبکہ ان میں زیادہ نکاح کی استطاعت ہے, ان کے الفاظ ہیں اپنی کتاب میں نے نقل کیے کہ اگر اس کے باوجود وہ ایک نکاح کرتا ہے, فنرا انہ آثم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گنہگار ہو. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, میں صرف ایک فتویٰ نقل کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ہلکا نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے نسل بڑھے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہوا, تو انہوں نے ارادہ کیا اب میں شادی نہیں کروں گا. وہ بڑے صوفی قسم کے تھے, عبادت گزار تھے. تو حضرت ان کی جو بہن تھیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سخت تنبیہ کی, فرمایا آپ نکاح کریں اس لیے کہ آپ کو اولاد ملے گی, اس سے وہ اولاد آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی. کیسی اولادیں ملی ہیں, سالم ابن عبداللہ ابن عمر, بخاری کے مشہور راویوں میں سے. اگر عبداللہ بن عمر نہ کرتے نکاح تو سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ملتے کیا؟ تو یہ اس لیے بھائی اس میں قناعت سے کام لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہو تو 5 منٹ کا ٹائم ہے, بلا تکلف جو پوچھنا ہے. اجازت ہے مولوی صاحب؟ آپ امام ہے نا یہاں؟ کون امام؟ دیکھنے میں یہ لگ رہے ہیں اتنے باریک دبلے پتلے سے. جی اچھا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ اگر محلے کا امام دبلا ہے نا تو یہ مقتدیوں کے لیے ایک عیب کی بات ہے کہ آپ کا امام اتنا باریک اور دبلا کیوں. سمجھ رہے ہو؟ یہ مقتدیوں کے لیے افسوس کی بات. مقتدی امام موٹا ہوگا اس کا مطلب مقتدی کیا ہے؟ خیال کرتے ہیں امام. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, اجازت ہے جی امام صاحب آپ کی طرف سے بھی 5 منٹ بس, کوئی پوچھنا ہو, کوئی دل میں کوئی بات ہو تو بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں. جی نہیں ایک گھر میں رکھیں تو میں کہاں رہوں گا بھائی, ہیلمٹ پہن کے جائے گا آدمی. ایک گھر میں رکھنا ظلم ہے. آج 2 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی, 2 بیویوں کو تو مار کے بیچاری نفسیاتی یا تو خود مر جائیں گی یا آپ کو ٹینشن سے مار دیں گے.
وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ ایک خاتون نے اپنے میاں سے کہا کہ جب وہ اپنے میاں کا سر دبا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو سر کون دباتا تھا؟ اس نے کہا اس وقت سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا، سر دبانے کی ضرورت ہی نہیں۔ محمد علی مرزا سے بات چیت نہیں ہو سکتی، آخر تشریف تو لے کر کیا تھا، لیکن دامت برکاتہم باہر نکلے اور مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوئے ہیں کہ روزانہ ویسے ہی کوئی نہ کوئی کلپ آ جاتا تھا، وہ بھی نہیں آ رہا۔ ہمارا مقصد دیکھیں رسوا کرنا ہرگز نہیں تھا، لیکن ایک بات علماء سے ہم نے سنی ہے کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے نا، اللہ اس کو پنپنے دیتے ہی نہیں۔ یہ بس ایسا اللہ کا ایک نظام ہے کہ صحابہ کے خلاف اللہ نہیں سننا برداشت کرتا۔ ایک تو اس کے جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے، سب سے پہلے اس کے چہرے کا نور اللہ چھینتے ہیں، اس سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی، اور دوسرا اس کے کسی بات میں وہ کتنے اخلاص سے کتنا ہی کام کر لے۔ بلکہ میں نے ایک عالم سے کسی کے بارے میں سنا، میں نے کہا وہ فلاں عالم تھے، انہوں نے صحابہ کے خلاف لکھا، بعد میں توبہ کر لی، پھر بھی ان کے سے کام نہیں ہو رہا اتنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا جرم ہے نا کہ اس کی توبہ آخرت میں تو قبول ہوگی، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، ایسا اٹھا کے اللہ معاملہ کرتا ہے نا کہ بس اس کے عمل سے، اس کی تبلیغ سے اللہ نور چھین لے۔ یہ معمولی جرم تھوڑی ہے۔ جی جناب، سعودی عرب میں تو باپ کی شادی، بیٹے کی جس دن شادی ہوتی ہے ابا کی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ابا کہتا ہے تو نئی دلہن لا رہا ہے تو میں تو تیرا باپ ہوں، میری توہین ہے، تو میرا باپ ہے کیا؟ ہو گیا باپ تو میں ہوں۔ جی 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 ہاں جی ہاں جی۔ تو یہ تو غلط بات ہے کہ بچیاں بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا بھائی، بچے بڑے ہو گئے تو بچوں کی بھی کراؤ، ان کی شادی سے غافل نہ ہو۔ نوجوان اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں تو ابا ہماری بھی نہیں کرنے دے رہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنے ابا سے یہ کہا کرو کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی نہ کرنے دیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ یہ کچھ ٹیکنیکل دلائل ہیں، نوٹ کر لیں، ان کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہوگا کہ ابا اگر آپ کے ابا آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہ بنتے، آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے سے نہ روک۔ اس میں والدین کی اطاعت لازم بھی نہیں ہے نکاح کے معاملے میں، یہ تو ہے کہ کہاں کرنا ہے، اس میں تو ابا کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے، لیکن کرنا ہی نہیں ہے، اس میں ابا کو شریعت نے اختیار نہیں دیا، اس میں تو اسلام پہلے ہے، نبی کی ترغیبات پہلے ہیں۔ تو اب دیکھو انہوں نے وہ والے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے نا، ان میں یہ یہاں سے شروع ہونا، اولاد پہ خرچ تو پھر بیوی پہ بھی خرچ نہیں، پھر ابا پہ بھی خرچ نہیں، پھر معذوروں پہ بھی خرچ نہیں۔ اسلام نے اس کے بالکل اپوزٹ سافٹ ویئر انسٹال کیے۔ اسلام نے کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اللہ کرے یہ کھوپڑی میں باتیں بیٹھ جائے، خدا یہ دل کو درست کرنے کی باتیں، اور اللہ کی قسم یہ باتیں دل میں بیٹھ گئی نا، سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملے گا؟ ٹینشن فری زندگی، دماغ ایسا ریلیکس ہوگا، مزے کی زندگی اللہ دے گا۔ جس کے دل میں دنیا اور دولت کی محبت ہونا، سب سے پہلے اللہ اسے انتقام یہ لیتا ہے، اس کا سکون چھینتا ہے اللہ۔ دل بڑا ہو جائے گا، خرچ کرنے کی عادت پڑے گی، لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے کرو گے لائف۔ یہ پہلا انعام ملتا ہے جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں، دیواروں میں، کیا مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار۔ تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برس کیا بتایا؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا، تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ، تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں۔ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 9 ایٹ اے ٹائم۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ۔ خیر آگے چلو، ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے، ان کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ، اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بچے بھی اللہ و الی الرسول، اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے۔ آج کے لیبرل طبقہ اس وقت ہوتا، اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پلاننگ کیوں بھائی پلاننگ، کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات، کوئی تک بنتا ہے، لاجک بنتی ہے اس کی، وہی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی، لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں، ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر، انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں، کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے، اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے۔ اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے۔ پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ
جگہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں، لہذا میں نہیں پیدا کر رہی، اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی پیدا کر تو صحیح، اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں، رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے، سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہیں، لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا، ذمہ داریاں بڑھیں گی تو رزق کے دروازے کھلیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا، ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا، کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی، استغنا دے دوں گا میں، دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا، تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا، یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے۔ حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا، حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے، اسی طریقے سے ہو گئے بڑے، تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے، آگے حدیثوں کا پرچار کیا، بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا، میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے۔ مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے، تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی، آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو، اس میں بہت ساری حکمتیں تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا، سارا صدقہ، لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں آپ کے ازواج کو بھی کھلایا، اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا۔ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے، مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے، اس میں کیا ہوتا، وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دیے، ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے، ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے، نہ انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا، وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی، اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک کھا لی، اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا کھا لی۔ حضرت عمر غضبناک ہوتے، صحابہ غضبناک ہوتے، بھئی ہماری مائیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے، انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ ان کے ہاتھ روکوں گا، میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں۔ حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گا۔ دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری، آپ ماں بھی ہو، امت کی مائیں ہیں، تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو تو میں جو ہوں آپ کو، کیونکہ ترس آ رہا ہے نا، بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو کل قحط پڑے گا، بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی، تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا، ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھئی اتنا صدقہ کر رہی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا۔ انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو، مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اور وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں، وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں، تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے، اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا۔ پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے، ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، حضرت عائشہ نے کہا نہیں، پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی، موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی، ایک غلام نہیں، پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے، تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا، انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں، ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی، ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا، جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو، اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو۔ واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو، اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے، پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں، اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ، تو ایک طرف ہو جاؤ، یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ، سوری انسان کہہ رہا ہوں، وہ بھی انسان تو ہیں، یعنی یا تو پورے
مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر، اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہے، جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہے نا، بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان، نسل بھی بڑھا رہا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے، بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے، بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے، یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا، بھوکا مرتا ہوں، کھا پی رہا ہوں، لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. باپ کو دیکھا سخی، دادا کو دیکھا، تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی، سمجھ لینا. آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے، تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے، پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے، اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا، اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں. حالانکہ بہت اچھے اچھے پیدا ہو رہے تھے، سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں، کدھر کو نکل گئی. تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے، یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں، اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں، اپگریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے، پھر یہ اڑ جاتے ہیں، پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے، علماء کی صحبت ہے، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا، یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے، ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. خوب سمجھ. آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا، اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا، پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف، تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ، اگلے دن اس سے زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی، اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں. کیا مثالیں ہوتی ہیں یار، اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس، کیا کریں، باتیں ہی رہ گئی ہیں. تو جب 3 ہو گئی نا، 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں، اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں، اب عادت ہو گئی. اب اللہ ہی روکے گا، تو اب اللہ نے روک دیا تو اب رک گیا ہوں. تو وہ تو اللہ نے روک دیا نا، ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا، وہ تو رک ہی نہیں رہا. خیر یہ تو مذاق ہے، اس کو سیریس نہ لیں آپ. اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا، وہ اصل بیان. تو اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا. بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ، اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو، ادھوری بات نہ ہو. تو اللہ آپ نے فرمایا نبی نے، کل ما خل اللہ باطل، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے، 2 ٹکے کا نہیں. کیوں نہیں ہے 2 ٹکے کا یار؟ تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. 1-2 کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، 100 کا 200 کا نہیں غلط ہو سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں، آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا. مشاہدوں میں تو ہوتا ہے 100 لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں، 1 کا مشاہدہ اس کے خلاف. ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ 100 کی. بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے. چاند نظر آیا بھائی، لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تیرا چشمے کا نمبر تبدیل کروا دو. یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. اسی طرح مطلع صاف ہے اور 4 کو نظر آ رہا ہے، 4 کروڑ کو نظر نہیں آ رہا، تو بھی ان 4 میں فالٹ ہے. پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلب بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہے کیا؟ صحیح ہے نا. تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وسعتیں ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو. اس کو پتا ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ. جس کی آڑی ترچھی ہے وہ نہیں لاتا. اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی حسین لیلائیں اس کی بیوی. پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے. یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں. یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہے، جن پہ چینل گرو کرتا ہے. ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں، یہی ہے اصل تو یہ ہے، ہمیں یہ مل گئی. اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے. بد نظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی. ابھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے. تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یار ایسے ایسے کل کوئی مجھے کسی نے میسج سنایا نا، وہ کہہ رہے میری شادی ہوئی ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے،
ایسا اینٹک پیس, وہ دوست کو بتا رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل دیکھو یار, ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار؟ اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ شو مارنا نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کمتری میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. تیری بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, تو کیوں اینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہا ہے دوستوں کے سامنے؟ خیر, اور وہ دوست نا احساس کمتری میں, یار لوگ اینٹک پیس لے کے گھوم رہے ہیں. تو خیر کیا, ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. 2 ٹکے کی اس لیے ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ٹماٹر والے, سارے عالم, سارے جاہل سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے, یہ دائمی نہیں. 2 ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر, بلکہ وہ لینڈ کروزر لے کے آیا, بڑی زبردست گاڑی کی چابی, آپ غریب آدمی تھے, آپ کو چابی پکڑائی اس نے, یہ گاڑی آپ کی ہوئی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ بوڑھے بھائی, آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا, نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی, خواب آنا شروع ہو گئے, اچھے 4 شادیوں کے خواب آ رہے ہیں, کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے, سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے. خیر, بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو, اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے, اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے. اس نے کہا آپ بیٹھو, گلی کا چکر لگاؤ. آپ نے چکر لگایا, اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا. اچھا, جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا نا, اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہو کہ بھائی لینڈ کروزر ملی ہے, لینڈ کروزر بھائی یہ کتنے کروڑ کی. ابے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے, نیٹ پہ ذرا دیکھ. پیٹرول مہنگا, ابے بھاڑ میں جائے, پیٹرول مہنگا, پیٹرول سستا, ادھار لے کے ڈال لیں گے یار. اتنے خوش ہو گئے, اتنے خوش ہو گئے. آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے, اب یہ کب تک, ہمیشہ نا, اس نے ہمیشہ نہیں, آپ گلی کا چکر لگائیں, یہاں سے یوں گھوم کریں واپس. تو آپ کیا بولو گے یار میرے لیے یہ 2 ٹکے کی بولو گے نا. اب کوئی کہہ 2 ٹکے, تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہا ہے. یہ 2 ٹکے نہیں, یہ جو ہے نا 15 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, اور تو کہہ رہا 2 ٹکے. آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں, ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے, تو یہ میری بلا سے 15 ارب کی ہو, 15 کھرب کی ہو, میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا, ہم تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی ہے, ہم فخر کیوں نہ کریں. او بھائی یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے, ہم تھے نہیں, دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں, سائنسدان بتاتے ہیں اتنے ارب کتنے کھرب سال, اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی, یقینی اندازے ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ 100% صحیح ہو, اندازہ ہے. ہمارے یہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے, اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی. 50-60 سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی, گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے جس میں, تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال, آپ نے اپنی مثال دی, آپ کی زندگی 63 سال کی تھی, اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کراکب استظل تحت شجرۃ, اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا ایک چھاؤں دار درخت ہے, تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا, اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا, آنکھ کھلے گی, واپس موو کر جائیں گے. یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال. پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے نہیں تھے, پروسیس میں تھے تم, پھر ہمیں دنیا میں آئے ہیں, اور 15-16 سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں, آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے, اور آگے پھر بڑھاپا ہے 15-20 سال, اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں, دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے. وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائمنٹ ہی ساری ختم. جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے, اس میں پھدکتا پھر رہا ہے, غریبو تمہاری ایسی کی تیسی, اور تم ایسے ہو, اور تم یوں ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمکانا ہو, اور میرے پاس پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, اور میں یہ کر رہا ہوں, اور میں یوں کر رہا ہوں. ابے بھائی ایک گلی کا چکر بھی, گلی بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے, حقیقت میں یہ مثال دی ہے, ورنہ اس سے بھی کم ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا, تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ کتنے سال رہے ہو. کہیں گے اے اللہ, وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن, بلکہ اس سے بھی کم رہے, ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو, کیا کیا اسٹرگل کی, بڑے بڑے 2-2 ہزار گز کے بنگلے بنا دیے, اور دھڑام سے موت آئی, قبر کے گڑھے میں چلے گئے. 4 دن تک انسان روتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے, اور اب تو 1 دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا, وہ کہے گا ہم تو چلے گئے, تو روتا رہے, ہنستا رہے, میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی، یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا زیادہ، دل نہیں لگاؤ میرے بھائی یہ لفٹ کرانے والی چیز۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں آپ نے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار، جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشا لینے کی بھی کیا ضرورت؟ جب لینڈ کروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشا تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی، محنت کرنے کی، اور گھر بنانے کی، اور پڑھنے کی، اور سائنٹسٹ بننے کی، اور ڈاکٹر بننے کی، اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت؟ تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا، فرمایا الا ذکر اللہ، 2 چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے، اللہ کا ذکر، وما والاہ، اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں۔ اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد رکھنے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی حمد و ثنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں، اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے۔ تو تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں، وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے، جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈیفنس کے لیے۔ بظاہر یہ دنیا کا، دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، نہیں کر رہی نا، وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں؟ اسلحہ، تو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں؟ تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں اور انہیں انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں، تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے، دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے، لیکن حدیث کے مطابق وما والاہ، یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہا ہے، ذکر اللہ جیسا ہی ہے۔ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو، آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں۔ اللہ کو کھلانے والا پسند ہے، بھیک مانگنے والا پسند نہیں۔ آپ کہتے ہو میں اسٹرگل کروں گا، پیسہ کماؤں گا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا، میں پہلا کام بھیک نہیں مانگوں گا، میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں، مخلوق کے سامنے جھکنا، کیونکہ غربت ہوگی، مہنگائی ہوگی، میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں۔ آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو، دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا، ذکر اللہ نہیں ہے، لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ عین ذکر اللہ ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ باطل، بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی، بول لیا کرو نا، یہ باطل نہیں ہے۔ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو، یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا، نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو حدیث میں آتا ہے، اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس، تو پھر ہم صرف تسبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ، اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ غلط۔ فرمایا وما والاہ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں، وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں۔ وہ تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے، چاہے دولت کمانا ہو، چاہے گھر بنانا ہو، چاہے فیکٹریاں لگانا ہو۔ صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا، تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے، اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے، تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، مسافر خانہ ہے، لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے۔ خیر القرون، ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا۔ انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے، اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں۔ اور یہ بھی ان لوگوں نے، انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا کہ اگر ترقی ہوتی، ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی۔ 400 سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی ہیں، اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے، کہاں تک اسلام پہنچا، ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام، ہماری یونیورسٹیاں، ہسپتال ہمارے، لائبریریاں ہماری۔ تو انگریز کہہ سکتا تھا نا، ایک طرف کہتے 2 ٹکے کی دنیا نہیں ہے، دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے؟ تم سکھا رہے ہو۔ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہارے یہاں تو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا، اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے، ہمارے ہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے، کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی ہے۔ تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی، زنا، شراب، کباب، یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں، ڈپریشن بھی آتی ہے۔ یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو، کیونکہ آپ کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا۔ اوپری شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے، ذکر اللہ کو بھی کچھ اللہ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے، اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے، اور نیت کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف،
اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب، تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو، کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کی ویلیو ہماری نظر میں 2 ٹکے کی بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہو. اس سے کیا ہوگا بھائی؟ ترقی کرو گے، ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. گورا ترقی تو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے، زنا کی طرف بھی چلا گیا. کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے، وہ پیسہ کماتا ہی انجوائمنٹ کے لیے ہے، تو شراب بھی پیے گا، زنا بھی کرے گا، سٹے بھی. اب پتہ ہے چرچ کا نام تبدیل، میں تو مثال دیتا تھا، چرچ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرچ پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا آدمی لگے گا. تو میں تو ویسے ہی کہتا تھا، پتہ چلا واقعی تبدیل ہو گیا چرچ کا نام. اب انگریز لوگ چرچ کو انگلش میں بھی جو چرچ کہتے تھے نا کچھ اور، یہاں بھی نام چینج ہو گیا ہے اردو میں بھی. کوئی بڑا انگلش کا بڑا، مجھے نام یاد نہیں اس کا، ایسا نہ آپ لوگ دکان سے جا کے خرید لیں، بڑا اچھا نام آ گیا اس کا. اور اب آپ دیکھنا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے، بلکہ چرسیوں کے ہوٹل بنیں گے باقاعدہ، اینٹی ڈپریشن یہاں پر ٹیبلٹ ملتی ہیں اور بڑے زبردست اسٹائل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. اب نشہ اس طرح نہیں ہو رہا، ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا نشہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اب نشہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھائی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے، اب اس کو کچھ اور انگلش میں بڑا اچھا سا نام. تو اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور خدا کو بھی اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں جو نشہ کرتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے نشہ کرے، یا کسی برساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشہ کرے، اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہیں؟ دونوں نشے حرام ہیں.